اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رسول اللہ کی معاشی زندگی یہ ہمارا موضوع، لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے چند اہم باتیں، چند اہم نکات مقدمات کی صورت میں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 چیپٹر 2 ورس نمبر 201 میں فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی حسنات عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ تو اب اس آیت سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوکس آخرت بھی ہونی چاہیے، بلکہ آخرت منزل ہے اور دنیا اس کا راستہ ہے، یعنی اس دنیا سے ہوتے ہوئے آپ کو اپنی منزل آخرت یعنی جنت تک پہنچنا ہے، اور یہ سفر طے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، حتیٰ کہ کوئی یہ چاہے کہ بس آنکھ بند کر کے میں آخرت میں پہنچ جاؤں یا جتنی زندگی گزار لی بس کافی ہے، یا اللہ مجھے اٹھا لے میری مشکلات زیادہ ہیں، یہ دعائیں مانگنا بھی حرام ہے، اور خودکشی کے بارے میں خود کہا گیا ہے کہ حرام۔ ہاں، یہ دعا جو ہمیں معصومین میں ملتی ہے کہ جب تک میری نیکیاں میری بدی پر، میرے گناہوں پر غالب ہوں اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میری بدیاں یعنی گناہ نیکیوں پہ غالب آ جائیں تو مجھے اٹھا لے۔ تو خودکشی کرنے کا بھی اختیار آپ کو نہیں، حرام ہے اسلام میں۔ تو آپ کو دنیا بھی حاصل کرنی ہے اور آخرت بھی حاصل کرنی ہے، اور دنیا کو بھی اللہ سے طلب کرنا ہے اور آخرت کو بھی اللہ سے طلب کرنا ہے۔ یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ کو اور دنیا والوں کو الگ نہیں سمجھتے، یعنی دنیا ہم اپنے باس سے، اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے، صاحب منصب، صاحب حیثیت لوگوں سے مانگ لیں، اور آخرت کی بات آئے تو وہ ہم اللہ سے مانگیں۔ تو نعوذ باللہ اللہ آخرت کا مالک ہے، وَلِمَنْ كُلِّ يَوْمٍ، کہ اللہ کون ہے جو آج کے دن کا مالک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں، دونوں کا مالک ہے۔ وَلِمَنْ مَلِكِ الْيَوْمِ، کہ کون آج کے دن کا مالک ہے۔ تو آخرت کے دن یہ ندا اٹھے گی کہ کون آج کے دن کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بے شک اس دن کا مالک ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی مالک ہے، اور اس دنیا میں نعمتوں کی فراوانی کا بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ تو اس دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے، آخرت کو بھی حاصل کرنا ہے، اور دنیا کو اچھی طرح گزارنا ہے۔ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو دیندار ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یا جو دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ دیندار نہیں ہوتے۔ تو اس میں یہ جو تفریق ہے یہ ایک مسکانسیپٹ ہے۔ ہمیں جو ہے دین بھی حاصل کرنا ہے، دنیا بھی حاصل کرنی ہے۔ دنیا اتنی حاصل کرنی ہے کہ وہ دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، بس سمپل سا ایک فرق ہے۔ جیسے کسی عالم دین سے پوچھا گیا کہ ہم پیسے کی محبت رکھ سکتے ہیں، تو عالم دین نے کہا بالکل رکھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ پیسے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے، بس یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا، اور جب آواز آئے گی لِمَلْكِ الْيَوْمِ لِلَّهِ واحد القہار، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اب مزید دنیا داروں کو یا کفار کو یا جسے کہتے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس دنیا میں ان کو بھی جب مل سکتا ہے تو پھر مسلمانوں کو کیوں نہیں مل سکتا۔ پھر جب ہم
یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں اور دین میں ہم کس کو رول ماڈل بنائیں، تو عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، تو جواب اس کا یہ آتا ہے کہ دین کے معاملے میں تو ہم رسول اور ائمہ کو اپنا رول ماڈل بنائیں، تو دنیا کے معاملے میں تو پھر وہاں پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگ جاتا ہے، بھئی فلاں سیاستدان، فلاں سائنسدان یا فلاں بزنس مین کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 21، سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ، چیپٹر 33 ورس نمبر 21، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ عمل ہے، یعنی جو کچھ تم چاہتے ہو حاصل کرنا، عمل پیرا ہونا، مسائل کا حل، پریشانیاں جو تمہارے آس پاس ہیں ان کو کس طرح دفع کیا جائے، تو ان سب کے لیے اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ دنیاوی معاملات میں اتنی احادیث، روایات اتنی کھل کے گفتگو کیوں نہیں ہوتی، آخرت پہ کیوں فوکس ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا ایام معدودات ہیں، یعنی 60 70 80، یا اگر ہم نوح علیہ السلام کے زمانے میں جائیں تو 2-2.5 ہزار، اور قیامت ابدی ہے، تو جس جگہ آپ کو زیادہ رہنا ہے اس کے بارے میں گفتگو زیادہ ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے یا رسول اللہ کو سختی سے منع کیا تھا، بلکہ رہبانیت جس کو عیسائیوں نے اپنایا تھا، خود جان بوجھ کے لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لیا کہ ہم تلافی کے طور پہ اس کو اپنانا چاہتے ہیں، دنیا چھوڑ کر مثلا جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں نکل جانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے جو ہے اس کی رعایت نہیں کی۔ تو دین دنیا دونوں اللہ سے مانگیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شعبہ جات میں دنیا کی رسول کی طرف دیکھیں، آخرت کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، دنیا میں بھی انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات، پھر سیاسی معاملات، آپ کی تعلیمی معاملات، خاندانی معاملات، ہر شعبہ جات میں رسول اللہ نے ایک مثالی نمونہ پیش کیا ہے، اور جو کم و بیشی رہ گئی ہے تشریحاً، اضافی حوالے سے نہیں، تشریحاً، تو اس کی کمی جو ہے رسول اللہ کے بعد ان کی چہیتی بیٹی اور ائمہ معصومین نے پوری کر دی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اگر ہم اہمیت کے اعتبار سے دیکھیں گفتگو کا دوسرا مرحلہ کہ اس معاش کی کیا اہمیت ہے اور معاش کے ذرائع کون سے ہیں، تو اہمیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک بہت چھوٹی سی حکایت، بہت اہم حکایت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ من و سلوہ جو آسمان سے اترتا تھا یا درخت کی چھال میں شہد کی صورت میں سے نکلتا تھا، وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ بہترین غذا ہوا کرتی تھی، بلکہ اس کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں تھوڑی سی ویرائٹی چاہیے، مختلف قسم کے کھانے، تو وہ بھی ان کو پرووائڈ کیے گئے۔ تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، زعم پیدا ہوا، فقر و مباحت انسان کے دل میں آئی جاتی ہے کہ میرا مقام مرتبہ دوسروں سے بلند ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم سے بھی کوئی بہتر قوم ہے اس دنیا میں؟ تو موسیٰ کو اللہ نے وحی کی، ان سے کہو کہ تم سے بہتر قوم وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے۔ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے من و سلوہ تک کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہاتھوں سے کمائی ہوئی کمائی کو زیادہ ترجیح دی ہے، یعنی آدمی جو ہاتھ سے کماتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اللہ تعالیٰ، یعنی جنت کا خواہاں ہی اس کو کیوں نہ بھیج دے، وہ بہتر نہیں ہے، بہتر کیا ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے کمائے۔ تو جو لوگ نکمے نکھٹو ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے بھائی بہن، دوست، احباب، رشتہ دار، خاندان کے افراد پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور لوگ پھر رحم کھا کے ان کو امداد دیتے ہیں، ماہانہ امداد دیتے ہیں، یا مصیبت پڑنے پہ کچھ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ عمر بھر رہتی ہے۔ کرونا کرائسس کے دوران تو بہت سارے ایسے کیسز منظر عام پر آئے، کچھ لوگوں کی ہمت نہیں ہو پاتی، پہلے سے وہ سست کاہل تھے، تھوڑی سی مشکل پڑی تو وہ بالکل ہی
پیچھے آ گئے اور گھر میں بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے دیے ہوئے رزق جو معجزاتی رزق ہے اس کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں سے کمائی، مزدور کی کمائی، ایک ملازم پیشہ افراد کی کمائی، ایک تاجر کی کمائی کو پسند کر رہا ہے، تو دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونے والے افراد اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہو سکتے ہیں کہ آپ خود نہیں کما رہے؟ مثلا جس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ آپ کو کما کے دے رہا ہے۔ مثلا کچھ ایسے مرد حضرات، شوہر حضرات ہوتے ہیں جو بیوی پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اگر بیوی خود اپنے طور پہ شیئر کر رہی ہے ایک الگ بات ہے، کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو اصولاً تو مردوں کو اس کا احسان ماننا چاہیے کہ بھئی بیوی جاب کر کے یا سورس آف انکم سے آپ کا کام آسان کر رہی ہے، تو اصولاً آپ کو بھی گھر کے کام کر کے اس کا کام آسان کرنا چاہیے۔ اگر 50-50 ہے تو گھر کے کاموں میں بھی 50-50 معاملہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے کہ انسان بستر سے لگ کے بیٹھ جائے، گھر میں جو ہے وہ صوفے پہ ریکلائن ہو کے ٹی وی اور انٹرنیٹ کا کیڑا بن جائے اور گھر سے نہ نکلے اور کوئی کام نہ کرے۔ اور انٹرنیٹ کی اس دور میں اب تو شاید ہی کوئی یہ کہہ سکے کہ بھئی میرے پاس اپارچونیٹی نہیں ہے، ہر جگہ پرچی چلتی ہے، سفارش چلتی ہے۔ اب تو انٹرنیٹ نے سارا کام آسان کر دیا، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اپنا انٹرنیٹ ایکسیس ہے اور ہر چیز انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو خود اپنے ہاتھ سے کماتا ہوا دیکھے، چاہے وہ کم کمائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولا علی کا بھی ہمیں ملتا ہے، جب وہ کوفے کی مسجد میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، جب وہ رات میں آتے ہیں، مغرب کی نماز میں آتے ہیں، دوسری نماز میں دیکھتے ہیں پھر وہ بیٹھے ہوئے اور اسی تندہی سے اور جسے کہتے ہیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ مولا پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بس مسجد کوفہ میں رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے۔ تو مولا علی کہتے ہیں ان کا کھانا، ان کی ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی ضروریات جو مسجد میں آتے جاتے لوگ ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو مولا نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اتنے مصروف ہیں کہ ان کو اپنے کھانے کمانے کا ہوش نہیں، کیا توجہ ہے، کیا اللہ کی طرف جو ہے وہ رجحان ہے۔ مولا نے کہا کہ ان سے بہتر کوفے کے کتے ہیں، یعنی کتا خود نہیں کماتا نا، آپ نے روٹی ڈال دی بس وہ کھا لیا۔ یعنی اتنا سخت جملہ، اتنی اہانت، جس کو اہانت نہیں کہنا چاہیے، حقیقت میں وہ ایسے ہی تھے کہ جو عبادت میں، دینداری میں اتنا زیادہ مصروف ہو جائے کہ اس کو اپنے گھر والوں کو ہوش ہی نہیں رہے، یعنی گھر کا راشن کوئی اور ڈال رہا ہے، گھر کی کیئر کوئی اور کر رہا ہے۔ تو یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ خود رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ مطلب اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، کتنا زیادہ دین کا کام کر رہے ہوں گے؟ کیا رسول اللہ جتنا کر رہے ہوں گے؟ رسول جتنا دین کا کام تو کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن رسول نے دین کا کام کرتے ہوئے پروفیشنز، ذریعہ معاش کو اڈاپٹ کیا ہے، ان کو جو ہے یوٹیلائز کیا ہے اور کمایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کمانا بہت زیادہ ضروری ہے، حتیٰ کہ من و سلوہ بھی اتر جائے تو بھی آپ اتنے معتبر نہیں ہوں گے جتنا اپنے ہاتھ سے خود کمانا جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی، بلکہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم کام حلال روزی کی تلاش، یعنی ایمان لیا آپ، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اب سب سے اہم کام کیا ہے؟ واجبات کو چھوڑ کے بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے فجر کی نماز قضا کی اور آپ کو فکر ہے زیادہ آفس پہنچنے کی بنسبت فجر کی نماز کی۔ ایمان لانے کے بعد یعنی واجبات کی ادائیگی کے بعد، عقیدے کی درستگی کے بعد رزق حلال۔ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے بھائی فلاں تو صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، نہ ان کو دین کا ہوش ہے نہ کسی، یہ دینداری ہے، یہ عین دینداری ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے کما رہا ہے یا کما رہی ہے، جو بھی ہے، خیر عورتوں پہ تو فرض نہیں ہے۔ تو انسان کا حلال روزی کی تلاش، صرف روزی نہیں، حلال روزی کی تلاش ایمان لانے کے بعد سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ اچھا حلال روزی کیوں کہا؟ کیونکہ اگر اس روزی میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو پھر یہ کام جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ اثر ڈالتا ہے انسان کی ذات پر کہ انسان دین کی باتیں سنتا بھی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، حق سامنے ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا، امام سامنے ہر بات کھول کے بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی بات پلے نہیں پڑتی۔ امام حسین مظلوم نے کربلا میں یہی تو کہا تھا، تمام تر کوششوں کے باوجود وہ جب ٹس سے مس نہ ہوئے، فوج اشقیہ کے افراد، تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیوں کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے۔ تو
روزی کمانا بہت امپورٹنٹ ہے، من و سلوہ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، اور رزق حلال بہت ضروری ہے کہ اگر حرام رزق آدمی کمائے تو سامنے کھڑا ہوا امام جو واضح طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہو، اس کی باتیں پلے نہیں پڑتی، انسان کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے. اچھا، ہمارے آج کل کے دور میں تو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ چیز. یعنی لوگ جو ہے عمر بھر کمپلیکس میں رہتے ہیں، مثلا ہم غریب ہیں، عمر بھر لوگ کمپلیکس میں رہتے ہیں، مثلا ہم مضافات میں فلاں علاقے میں رہتے ہیں، اپنے مکان یا رہائش کا پتہ بتاتے ہوئے لوگ جو ہے وہ شرماتے ہیں، اپنے خاندان کو انٹروڈیوس کرواتے شرماتے ہیں، بعض اوقات اپنے باپ کا پیشہ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں. شادیوں کے معاملے میں تو بہت زیادہ سینسٹیوٹی آ جاتی ہے، مطلب حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے کسی مضافات میں رہنے والے افراد جو ہے وہ کسی پوش علاقے میں کچھ دنوں کے لیے شفٹ ہوتے ہیں، یا کم از کم لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں، مثلا اپنے کسی خوشحال بیٹے کے، کسی خوشحال رشتہ دار کے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں. تو اتنا زیادہ سینسٹیو ایشو ہے یہ بات، بالکل ازہر من الشمس سے، اس میں کوئی دو بات نہیں. دیکھیں، پیسے کو سب کچھ سمجھ لینا اور اس کو معیار بنا لینا شادی کا، عزت کا، رشتے ناتوں کا، وہ تو غلط ہے. لیکن پیسہ حصہ بقدر جثہ یا اسٹیٹس یا شان کے مطابق ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مطلب لوگ ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ایک ایکسٹریم تو یہ ہوتی ہے آپ نے بھائی پیسوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اب وہ لڑکا جو ہے وہ حرام میں ملوث ہو، لڑکا جو ہے وہ نمازیں نہ پڑھتا ہو، لڑکا جو ہے وہ دینداری کی طرف بالکل بھی رجحان نہیں رکھتا، تو آپ نے پیسے کو دیکھ کے شادی کر لی تو یہ یقیناً غلط شادی ہوگی. لیکن آپ نے دینداری بھی دیکھی اور دنیا داری بھی دیکھی. دنیا داری اس حوالے سے کہ بھائی جیسے ہم ہیں، ہمارا اسٹیٹس ہے، اس طرح ان کا بھی اسٹیٹس ہو، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے اسٹیٹس کے برابر کے خاندان میں شادی کرتے ہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بالکل آپ ایسے خاندان میں شادی کریں کہ وہ آپ کے ملازم نظر آئیں. بلکہ مرد کے لیے تو کہا بھی گیا ہے کہ اگر وہ فقط اس بات پہ فوکس رکھتا ہے کہ میری کسی امیر لڑکی سے شادی ہو جائے تو وہ ملازم بننے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی پھر عورت جو ہے اس کو، بیوی جو ہے اس کو ملازم جیسا ٹریٹ کرے گی. ہاں، ایک جگہ پہ اس قسم کا امبیلنس ہو سکتا ہے جس کو امبیلنس نہیں کہنا چاہیے. مثلا آپ کسی خاص میدان میں آگے ہیں اور لڑکی کسی اور میدان میں آگے ہے، یعنی آپ کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، آئی ٹی پروفیشنل ہیں، کوئی بہت اعلیٰ ڈگری آپ کے پاس ہے. لیکن چونکہ آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ غریب گھرانے کا تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ کا اپنا فالٹ نہیں ہے. اب آپ نے پڑھ لیا، اب انشاءاللہ اب آپ کے پاس پیسہ ہوگا. دوسری طرف لڑکی ایک امیر خاندان کی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ اور اتنے اس میں وہ نہیں ہے حسنات، اخلاقیات یا جیسی بھی چیزیں، تو وہ کمپنسیشن ہو سکتی ہے کہ آپ ایک شعبے میں آگے ہیں اور بیوی جو ہے وہ لڑکی جو ہے دوسرے شعبے میں آگے ہے، تو وہ ایک ایوریج ہم لے سکتے ہیں. لیکن اسلام میں بہرحال جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ دینداری کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. پہلے پرائرٹی جو ہے اب دینداری کو رکھیں، اس کے بعد باقی چیزیں یعنی اگر اس میں 19-20 ہو جائے آگے پیچھے تو کوئی نہیں. ہم نے بہت ایسے خاندان دیکھے لڑکی والوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے ایسے لڑکوں کو چوز کیا، سلیکٹ کیا کہ جو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. مثلا وہ میڈیکل میں ہے، وہ آئی بی اے میں ہے، وہ این ڈی میں ہے، وہ آئی ٹی پروفیشنل کسی یونیورسٹی میں ہے، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے مثلا، وہ شروع کے سالوں میں ہے اور لیکن اس کا جو ویژن ہے، اس کی جو قابلیت ہے، اس کی جو اکیڈمک سے بہت مضبوط ہے، نظر آ جاتا ہے 5 سال بعد 10 سال بعد کہاں کھڑا ہوگا. تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے قباحت کرنے میں. بہرحال معاش ایک بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشو ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. یہ کبھی ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی 10 سال پہلے پیسے کی اہمیت نہیں تھی یا 20 سال. ہاں یہ بات ہے کہ بدستور مٹیریلزم بڑھ رہا ہے، بدستور ریاکاری، نمود و نمائش بڑھ رہی ہے، لیکن پیسے کی اہمیت بہرحال اپنی جگہ رہی ہے. تو حلال روزی ہو، روزی اپنے ہاتھ سے آدمی کمائے، یعنی کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. ہم نے بہت سے گھرانوں کے لڑکوں کو دیکھا ہے جو بگ شاٹس، رچ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک کے فرزند لڑکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنی باپ کی کمائی پر عیاشی نہیں کرنا چاہتا، میں خود اپنے ہاتھ سے کمانا چاہتا ہوں. ایسے بھی خوددار لڑکوں کو ہم نے دیکھا ہے. بہرحال سید رضی کے بارے میں کبھی پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اتنے خوددار تھے کہ لوگ ان کو تحفے دیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے تحفہ تو میں نے کبھی اپنے باپ کا نہیں لیا تو میں آپ کو کیا لوں گا. اتنے خوددار تھے.
اپنے ہاتھ سے کمانا، چاہے فقر و فاقہ ہو، لیکن اپنے بلبوتے پہ. اس کی بھی اپنے انشاءاللہ کبھی تفصیل ہے آپ کو بتلائیں گے. تو آج کل کے دور میں واقعی بڑی اہمیت ہے اور زمانہ بدستور میٹرنلزم کی طرف جا رہا ہے. تو ایک سمپل سا اعتدال پسندی پر مبنی ایک کلیہ سمجھ لیجئے، بہت آسانی سے سمجھنے آنے والا، لڑکیوں سے زیادہ یہ لڑکوں کو سمجھانے والا ہے، اور دینداروں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ کلیہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ، آپ کے ہاتھ میں اتنا پیسہ ہو کہ آپ غربت کی وجہ سے اپنا دین نہ بیچ ڈالیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل یہ ہوتا ہے، اسپیشلی علماء، اسپیشلی دیندار لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں. کوئی اپارچونیٹی ملتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں کہ نہیں بھائی میں بڑا مصروف ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ مجبوری، لاچاری، مفلسی، غربت میں زندگی گزارتے ہیں. اور پھر ایک فرسٹریشن کی کیفیت آتی ہے. شادی جب ہوتی ہے اس وقت ایک فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. شادی کے بعد جب اخراجات بڑھتے ہیں اس وقت ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. تو پھر آدمی کو وہ اپرچونٹی یاد آتی ہے کہ میں وہ کام کر لیتا، ان صاحب کو جوائن کر لیتا، یا اپنے معاش پہ تھوڑی سی توجہ دے لیتا. ساتھ ساتھ انبیاء نے، خود رسول اللہ نے، ائمہ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. انہیں کدال بیلچے لے کر، تجارت کر کے، غلہ بانی کر کے، فارمنگ، مویشیوں کو پال کے کمایا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ پس پش ڈال دیا. تو آپ سے زیادہ دیندار تو انبیاء ہیں، آپ سے زیادہ دیندار جو ہے وہ ائمہ ہیں. بہرحال تو آپ کے پاس پیسہ اتنا ہو کہ آپ اپنا دین نہ بیچ ڈالیں، یا آپ جو ہے کمپرومائز نہ کریں کسی وجہ سے، بلکہ اگر اس سے زیادہ پیسہ ہو کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں. یعنی آپ کسی کا کام کر رہے ہیں، کسی کو جاب دے رہے ہیں، کسی کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، کسی کی دعوت کر رہے ہیں، اس بہانے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کے دین، آپ کے عقائد کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے آپ جو ہے اس طرف جاتے رہتے ہیں. اور یقیناً آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، فاسق غریب سے بدنصیب کوئی شخص نہیں اس دنیا میں، اور دیندار امیر سے خوش نصیب شخص کوئی نہیں اس دنیا میں. دیکھیں، فاسق غریب، ایک تو اس نے ویسے ہی اپنی جنت پہ کراس لگا لیا ہے، جہنم کے لیے وہ کام کر رہا ہے، یعنی گناہ کر رہا ہے. اور غریب بھی ہے بیچارہ، یعنی دنیا میں بھی بیچارے نے کچھ نہیں لیا، اور آخرت میں بھی جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. کم از کم کچھ کمائی لے، کمانے کی طرف توجہ دے لے. اچھا، امیر دیندار سے خوش نصیب آدمی کوئی نہیں، کہ جنت تو بہرحال اس کی آلریڈی تیار ہے، لیکن دنیا میں بھی ماشاءاللہ اس نے اپنے آپ کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ دنیا دار بھی اس کی عزت کر رہے ہیں. دیندار تو کر رہے ہیں، دنیا دار بھی عزت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، پیسہ کسی کے پاس بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیندار ہو چاہے بے دین ہو، ہر کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا آٹومیٹیکلی اٹریکٹ ہوتا ہے پیسے کی طرف، کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت ساری چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. تو آپ کے پاس پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں. خصوصاً دیندار طبقہ جب اس کو کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے، بہت ساری خواتین کو دیکھا گیا ہے وہ اپنی حجاب پہ کمپرومائز کر لیتی ہیں. کوئی ان کو جاب ملے اور کوئی دوسری جاب اویلیبل نہ ہو، تو آپ پہلے سے تیار مائنڈ سیٹ اپنا کر لیں کہ مجھے ایسی جاب کرنی ہے جس میں میرا حجاب مینٹین رہے، مجھے ایسی جاب کرنی ہے جہاں پہ دینداری میری مینٹین رہے. اسی طرح لڑکوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو آج کل کی دنیا میں آپ کے پاس ذریعہ معاش ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے دین کو، پہلے کے زمانے میں پیسہ ہونا، یہ بھی ایک اہم بات ہے، یہ علماء اعلام کا کنکلوژن ہے، پہلے زمانے میں پیسہ ہونا تقویٰ کے جانے کا سبب بنتا تھا. یعنی لوگ ایسے آدمی کو اچھی نگاہ سے نہیں دے سکتے تھے رسول اور رسول کے بعد کے قریب ترین دور. لیکن جیسے جیسے مسلمانوں میں خوشحالی آئی تو کیا ہوا، پیسے کے نہ ہونا آپ کے لیے لعن طعن جو ہے وہ کا ذریعہ بن گیا، اور لوگ جو ہے وہ بس وہ پیسے کی طرف دوڑنے لگے. تو نہ پیسے کی طرف دیوانہ وار بھاگے کہ دینداری ہاتھ سے چلی جائے، نہ آپ فقر و فاقے کی طرف جو ہے اپنے آپ کو کھینچے. ایک درمیانی راہ وہ متعین کر لیں کہ جس کے بعد آپ کو جو ہے وہ زیادہ کے لیے حرام میں پڑنے کا خدشہ نہ ہو. مولا فرماتے ہیں کہ اگر فقر کوئی شخص ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا. تو فقر یعنی جس کی وجہ سے آدمی مجبور ہو جائے غلط یا حرام کام کرنے پر. ویسے تو معاش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے شعبہ جات ہیں اور آپشنز ہیں آج کل کے دور میں بھی اور پرانے دور میں بھی، لیکن شروع سے لے کے آج تک 3 ایسے شعبہ جات ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے
اور سب سے زیادہ پروڈکٹیو پروفیٹیبل شعبہ جاتے ہیں. نمبر 1 تجارت، نمبر 2 زراعت، نمبر 3 غلہ بانی یا مویشی پالنا جس کو ہم کہتے ہیں فارمنگ. تجارت یعنی ایک چیز کو دوسری جگہ پہنچانا. تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں کہیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کہیں نہیں ہوتی. تو ہر چیز کو آپ اپنے گھر میں نہیں موجود پاتے. حتیٰ کہ جو جنرل اسٹور والے ہیں آپ کی گلی میں وہ بھی تاجر ہی کہلائیں گے، کیونکہ وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک چیزیں لے کر آتے ہیں. مثلاً بولٹن مارکیٹ سے آپ کے علاقے میں لے کر آتے ہیں، یا اگر بڑے پیمانے پہ تو انٹر سٹی 2 سٹی کے درمیان، یا پھر بڑے پیمانے پہ 2 ملکوں کے درمیان. ٹریڈنگ تجارت جسے آپ کریں، لوکل بھی ہو سکتی ہے اور بین الاقوامی بھی ہو سکتی ہے. پھر نمبر 2 زراعت، ایگریکلچر. بلکہ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ جو حالات ہونے والے ہیں، جیسے انٹرنیٹ ایک دم سے بند ہو گیا تھا، یہ ایک طرح کا تجربہ تھا جو انہوں نے کیا. 6 گھنٹے واٹس ایپ یا انٹرنیٹ جو بند ہوا، تو ہو سکتا ہے ان فیوچر کیونکہ انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں وہ ایک دم سے فریز کر دیں اور پوری دنیا کو مفلوج کر دیں، یا اس کے ذریعے سے ویسے حالات پیدا کریں کہ لوگ جو تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں. فیول مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. پھر سنا ہے کہ چائنا میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی کہ فیول کی اتنی جسے کہتے ہیں کہ کمی پڑ گئی ہے، یا اس ایندھن یا فیول پہ دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو جائے. تو آئندہ آنے والے دور میں یا کوئی بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی مثلا، تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو آپ انٹرنیٹ کے سہارے زندہ تھے کورونا میں. اگر یہ انٹرنیٹ بھی نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے اپنے کھانے کمانے کے لیے؟ کیا چیز؟ تو کہتے ہیں ان دا لاسٹ جو دنیا میں چیز رہ جائے گی وہ وہی ہوگی سورس آف انکم جو پہلے تھی. نمبر 1 تجارت، اور نمبر 2 زراعت، اور نمبر 3 مویشی. اچھا، ٹریڈنگ بھی محتاج ہے ٹرانسپورٹ اور کسی سواری کی، ایروپلین مثلا، تو اس پہ بھی بہت زیادہ آپ کا قبضہ نہیں ہوتا ہے. جو آخری چیز آ کے بچتی ہے وہ ہے زراعت اور مویشی، یعنی ایگریکلچر، جو ہمیں جس کی الف بے بھی نہیں معلوم کراچی یا لاہور یا پنڈی اسلام آباد یا شہر میں رہنے والوں کو. لیکن جو گاؤں میں رہنے والے ہیں جو اپنے آپ کو اس وقت بڑا غریب اور فقیر سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ سب سے مالدار ہیں بشرطیکہ اپنی زمینوں کو صحیح طور پہ استعمال کریں. زراعت. نمبر 2 مویشی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں زراعت اور مویشی آپ کی غذا کا حصہ ہے. اور دیکھا جائے انسان 2 چیزوں پہ زندہ ہے، غذا اور پانی. پانی سمندر نہر کی صورت میں بہرحال اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور فری ہے. لیکن غذا فری نہیں ہوتی. غذا کو اگایا جاتا ہے اناج کو مثلا، اور پھر اس کو گھر میں لایا جاتا ہے، پھر پکانے کے قابل بنایا جاتا ہے. تو اس کی تو آپ کو ہمیشہ ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ زندہ رہنے کی ضرورت ہے. یعنی لباس بھی آپ ایک لباس میں چلا لیں پورا سال، لیکن کھانا تو آپ کو 3 وقت چاہیے، کم از کم 2 وقت چاہیے. اور جسے کہتے ہیں پانی وہ اویلیبل ہے. تو اصل چیز وہی سورس آف جو لائف ہے مین، وہ آپ کا کھانا، خوراک. اب خوراک میں یا تو زراعت سے آپ لیں گے، یعنی پودے اگا کر پھل سبزی وغیرہ، یا پھر آپ اینیملس مویشیوں سے لیں گے. آپ یہ کام جو بھی بھیڑ ہے، بکرا ہے، یہ ہے آپ کی گائے ہے یا اونٹ ہے، ان سے آپ حاصل کریں گے. تو الٹیمیٹلی یہ 2 سورس ہیں، اور ٹریڈنگ جسے آپ کہہ لیں. تو پہلے زمانے میں بھی یہی تمام وہ تھے ذرائع، اور اب بھی جو ہے وہ ذرائع ہونے جا رہے ہیں. تو فیوچر میں اگر کسی کو انویسٹمنٹ کرنی ہو تو یہی 3 ذرائع ہیں، ٹریڈنگ ہے، آپ کا زراعت ہے، اور یہ مویشی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بہرحال ٹریڈنگ اس وقت جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. انٹرنیٹ، گوگل، یوٹیوب پہ بچے 10 سال 15 سال کے لاکھ سے زیادہ کما رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے. تو یہ خواتین کے لیے بھی ایک سورس آف انکم اس وقت آ گیا ہے، جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم مردوں کی طرح باہر نہیں جا سکتے. تو اب وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے، مرد بھی گھر بیٹھ کے کما رہے ہیں، آپ بھی گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں. بہرحال اب ہم چلتے ہیں آگے کہ اس رسول کے زمانے میں بھی یہی چیزیں تھیں. تجارت تھی جو رسول نے کی، غلہ بانی یہ بھی رسول نے کی، مویشی پالنا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تقریباً. غلہ بانی جس کے پاس مویشی ہوں گے وہ اس کو لے کے نکلے گا اور کھلائے پلائے گا. لیکن آج کل کے دور میں لے کے نکلنے کا جو ہے وہ نہیں ہے ماحول کہ آپ دوسری جگہ جا کے کھلائے پلائیں. وہ فیڈر یا چیز جو ہے کھانے پینے کی وہ آپ کے فارم میں آ سکتی ہے. تو اس کو اب ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں فارمنگ. مویشی پالنا اور غلہ بانی دونوں کو ملا کے آپ فارمنگ کہہ سکتے ہیں. تو ٹریڈنگ، فارمنگ، اور تیسری چیز جو ہے وہ زراعت. تو رسول اللہ نے زراعت، غلہ بانی
اور مویشی پالنا. ان 3 سے رسول گزرے ہیں، کیونکہ مکے میں زراعت ممکن نہ تھی کیونکہ بنجر علاقہ تھا. تو اچھا، اس زمانے میں یہ تو حلال پیشے ہوئے، اس زمانے میں حرام پیشے بھی تھے. جیسے آج کل بھی حرام پیشے کیا ہے؟ سود خوری. تو اس زمانے میں جو رؤوسان قریش یا امیر لوگ ہوتے تھے وہ کسی کو ادھار دے دیا کرتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے بھائی ٹھیک ہے 10%، 5% پر منتھ مجھے تم دے دیا کرو. تو وہ سود کے طور پہ لے لیا کرتے تھے، جس کو اسلام نے جو ہے وہ حرام قرار دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریڈنگ یا تجارت رک جاتی ہے اور امیر ہمیشہ امیر رہتا ہے، غریب ہمیشہ غریب رہتا ہے. سود کھانے والے کو یا سود کا مال کمانے والے کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر جو ہے وہ حرام کاموں میں لوٹ مار چوری چکاری بہت عام تھی اس زمانے میں. جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا، لڑنے بھڑنے والے لوگ ان کے پاس ہوتے تھے، وہ راستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، تجارتی قافلے گزرتے تھے تو وہ ان پہ جو ہے وہ حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا کرتے تھے. یا حج پہ جو لوگ آتے تھے، آپ نے سنا ہوگا بنو امیہ کے بہت سارے ایسے گماشتے لٹیرے موجود ہوتے تھے جو حجاج کو لوٹا کرتے تھے. یہ بھی ایک وہ تھا جو بعد میں اتنا پھلا پھولا کہ لوگوں نے علاقوں پر قبضہ کیا. اب وہی علاقے جوڑ کر انہوں نے ملک بنا لیے، اور جو ہے عرب ممالک میں زیادہ تر جگہوں پہ یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی زمانے میں لوٹ مار کیا کرتے ہیں، آج وہ لوگ عوام الناس پر حکومت کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ حکومت میں آ کے لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، جیسے پاکستان جیسے ملکوں میں ہوتا ہے. سیاستدان بننے کے بعد جو ہے ان کو کرپشن کی عادت ہو جاتی ہے، بلکہ خود سیاست ایک ان کے لیے انڈسٹری ہوتی ہے کمانے کی. تو اب یہ دونوں آپشن تھے. ظاہر سی بات ہے جو طاقتور تھا، جو فطرتاً خبیث تھا، اس نے سود خوری اور لوٹ مار کو اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا. جو شریف النفس لوگ تھے، غریب کمزور لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ غلہ بانی، زراعت یا تجارت کو جو ہے وہ اپنا مشغلہ بنایا. اب آئیے ہم رسول کی معاش کی طرف چلتے ہیں کہ رسول اللہ نے ٹھیک ہے بحیثیت نبی تو کام کیا، اور ایسا کام کیا کسی نبی نے نہیں کیا، اور بہت مصروف رہے. لوگ یہ سمجھتے ان کی نبوت کے کار خیر کے حوالے سے کہ شاید وہ صرف نبی تھے اور بشر کی حیثیت میں جو ضروریات زندگی یا عام آدمی کی حیثیت میں جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی تھیں ان کو وہ انجام نہیں دیا کرتے تھے. حالانکہ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. رسول اللہ اسی طرح کماتے اور کھاتے اور اہل خانہ کا خیال رکھتے تھے جس طرح دوسرے لوگ. ہاں وہ الگ بات ہے، ان کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا، ان کا ٹارگٹ دین کو پھیلانا تھا. تو انہوں نے حیثیت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ رکھا بھی نہیں، بلکہ جو تھا وہ بھی دے دیا، جس کو ہم کہتے ہیں ایثار، کہ اپنے حصے کا بھی لوگوں کو دے دیا. اور ائمہ کی زندگیوں میں بھی ہمیں ملتا ہے. تو رسول کی معاشی زندگی میں جو سب سے پہلے اہم چیز ہے وہ ہم اس کو لیتے ہیں برکت. دیکھیے، نیک آدمی کا کمانا الگ ہے اور ایک بدکار فاسق کا الگ بات ہے. آپ کسی بھی ایسے بزنس مین کے ساتھ رہیں یا ایسے شخص کے ساتھ جو کما رہا ہو لیکن وہ نیک ہو، تو اس کی کمائی کی برکت، کمائی کے اثرات کچھ اور ہوں گے. اور ایک شخص ہے جو کرپٹ ہے، وہ بھی کما رہا ہے، تو اس کے اثرات الگ ہوں گے. رسول اللہ کی کمائی برکت کی کمائی تھی. بلکہ ہم دیکھیں رسول اللہ کا وجود خود ایک برکت تھا، اور اس کے آثار رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے فوراً بعد نمودار ہوئے. پیدائش سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ساوا نام کی ایک جھیل تھی کاشان ایران میں، جس کی پوجا کی جاتی تھی. تو رسول کی ولادت سے پہلے یا قریب وہ جھیل خشک ہو گئی. اسی طرح سماوا نام کا ایک علاقہ تھا، ایک وادی تھی کہ جو بنجر علاقہ تھا. رسول کی ولادت کے وقت وہ بنجر زمین جو ہے وہ خوشحال ہو گئی. یعنی گویا قدرت ایک اشارہ دے رہی تھی کہ دیکھو، جس کمائی، جس پانی، جس غذا میں حرام کی آمیزش ہے وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور حلال کمائی اور برکت والی کمائی رسول کی برکت سے اب سامنے ظاہر ہونے والی ہے. یعنی پہلے تو حلال اور حرام کا کانسیپٹ نہیں تھا لوگوں میں، کیا حلال کیا حرام، بس جو مل جائے وہ آپ لے لیں. تو رسول نے آ کے بتایا
یعنی رسول کا وجود، رسول کی ولادت بتلا رہی ہے کہ دیکھو رسول جب آئے گا تو فقط آخرت کی برکات لے کے نہیں آئے گا، رسول جب آئے گا تو دنیا کی برکت بھی لے کر آئے گا، کیونکہ وہ ابھی آیا نہیں ہے، ابھی فقط پیدا ہوا ہے، ابھی فقط بچپن گزار رہا ہے اور برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ تو جب وہ بڑا ہو کر تم لوگوں کو دین کی باتیں بتائے گا، حلال حرام کا فرق بتائے گا، حلال روزی کمانے کے طریقے سکھائے گا اور تم اس پہ عمل کرو گے تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ فقط وجود آنا، آپ نے دیکھا ہوگا مجتہدین ہیں، علماء عالم ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کا کمرے میں آپ کے سامنے موجود ہونا ایک برکت ہوتی ہے، اور آپ سہم سے جاتے ہیں، ان کی ہیبت ایک ایسی ہوتی ہے۔ ایک فاسق و فاجر اگر ہو آپ کے سامنے، اس کی نحوست ایک اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تو رسول کی ولادت کی بات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول ابھی پیدا ہوئے لیکن بیچارے یتیم تھے، جناب عبداللہ کا پہلے انتقال ہو گیا اور والدہ کا بھی چند سال بعد۔ بہرحال والدہ بیچارے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا دودھ خشک ہو گیا، دودھ پلانے کے لیے لوگ عموماً عرب کی بدو عورتوں کو لوگ ہائر کرتے تھے، کچھ پیسے دیا کرتے تھے، اور ایک بہانہ یہ بھی ہوتا تھا، ایک وجہ کہ وہ بدو لوگوں سے لینگویج سیکھا کرتے تھے، عربی زبان، فصاحت و بلاغت۔ جو بدوانز ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھی بولتے ہیں، بہت زیادہ، جیسے ہمارے یہاں پڑھا لکھا طبقہ اردو کی ٹانگ توڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو بیچارے پرانے لوگ ہیں وہ زیادہ اچھی فصیح اردو بولتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو فصاحت و بلاغت، ابھی بھی جو بدوانز ہوتے ہیں نا، اعرابی جن کو کہا جاتا ہے، وہ اچھی اردو عربی بولتے تھے۔ تو دو ٹارگیٹس تھے، ایک تو بچے کو دودھ پلانا، نمبر دو اس کی پرورش ایسے ماحول میں فصاحت و بلاغت میں اضافہ ہو۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے بی بی حلیمہ سعدیہ کا تعلق حوازن نامی قبیلے سے تھا جو فصاحت و بلاغت میں سب سے آگے تھا، لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی فصاحت و بلاغت حوازن قبیلے کی وجہ سے نہیں تھی، یہ تو الہی عطیہ تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے آپ قریش کے قبیلے سے ہیں، لیکن فصاحت و بلاغت میں ہم سے کہیں آگے، ہم ایسا بول ہی نہیں سکتے جیسے آپ بولتے ہیں۔ تو یہ الہی کلمات، الہی لہجہ تھا جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اب یہ آتی ہیں بی بی حلیمہ، تو ان کی سواری بیچاری بہت لاغر تھی، کمزور تھی، بہت سلو چل رہی تھی۔ باقی لوگ تو پہنچ گئے کہاں؟ مکے، اور انہوں نے متمول گھرانوں کی خواتین کے بچے اٹھا لیے، جیسے ہم ٹیوشن تلاش کرتے ہیں کوئی ہائی فائی فیملی کا کہ اچھے پیسے ملیں، جاب اچھی جگہ ملے، اٹھا لیے۔ اب یہ بیچارہ، یہ غریب تو نہیں تھے، بہرحال ان کو آپ رسول اللہ کی فیملی کو مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں، غریب نہیں تھے، نہ امیر تھے اس زمانے کے۔ ہاں، رئیس اور سردار ہونا ایک الگ بات ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے جس میں مولا علی فخر کیا کرتے تھے کہ میرا باپ غریب تھا لیکن سردار تھا۔ ایسے سردار آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے کہ جن کے گھروں میں کھانے کو نہ ہو اور جو ہے وہ سرداری کر رہے ہوں، جیسے ہمارے رسول اور آئمہ۔ تو اب یہ پہنچی تو کوئی بھی نہیں تھا، تو بس یہ بچہ تھا، انہوں نے لے لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی منہ نہیں بنایا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے نہیں ملا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آپشن نہیں تھا۔ بہرحال جب انہوں نے لے لیا، لیتے ہی رسول اللہ کی موجودگی، وجود کی برکات ظاہر ہوئی، ان کی سواری تیز تیز چلنے لگی، جو کمزور تھی اس میں طاقت آ گئی، سب سے آگے بڑھ گئی اور سب سے پہلے پہنچ گئی اپنے علاقے حوازن میں۔ نمبر دو، مویشی جتنے بھی تھے ان کے دودھ، ان کی افزائش، ان کی کثرت زیادہ ہونے لگی، خود بی بی حلیمہ کے اندر ایک طاقت سی ان کو محسوس ہونے لگی۔ 2 سال کے اندر ان کا قبیلہ، یوں سمجھ لیجئے جیسے ترقی یافتہ ممالک آج کل کے دور میں، اس زمانے میں وہ ترقی یافتہ قبیلہ بن گیا۔ اب یہ آئیں 2 سال بعد، کمپلیٹ ہو گئے تھے 2 سال، اور کہا بی بی آمنہ کو کہ آپ مجھے چند سال اور کے لیے دے دیں مجھے، یعنی پہلے اسے میری ضرورت تھی، اب مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، اتفاقاً یہ نہیں کہ کسی اور وجہ سے آپ کہیں کہ شاید بی بی آمنہ کو نعوذ باللہ محبت نہیں تھی، اس زمانے میں وبا پھیلی ہوئی تھی مکے میں، تو بی بی آمنہ نے سوچا کہ یہ نہ ہو میرا بچہ اس وبا کا شکار ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم کچھ عرصے کے لیے لے جاؤ، تو وہ تقریباً 6 سال تک کے لیے لے گئے۔ پھر وہ لے کر آئیں تو کچھ عرصے بعد بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا رسول اللہ کی وجود کی برکت، ابھی انہوں نے حلال حرام بتانا نہیں شروع کیا، ابھی انہوں نے کمانا نہیں شروع کیا، بتانا نہیں شروع کیا ایسے کماتے ہیں، لیکن وجود کافی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں کہ جب تم کام کرو تو اس کام میں خدا کی ملازمت بھی کرو۔ یہ ایک بہت اچھا واقعہ بھی ہے، ابھی ریسنٹلی میں نے کہیں پڑھا، بلکہ دیکھا سنا ویڈیو کی فارم میں، تو ابھی میں انشاءاللہ آخر میں اس کو بھی آپ کے گوش گزار کروں گا کہ
جب ملازمت کرو کسی بندے کی، ظاہر سی بات آپ کا باس ایک انسان ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی ملازمت کرو تو تمہاری ملازمت میں برکت ہوگی. کیسے؟ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آخر میں آئے گا. تو بی بی اس شخص کا وجود جو ہے نیک آدمی کا وہ کافی ہوتا ہے، اس کی شخصیت سے ایسے کام صادر ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے برکات سمیٹتے ہیں. تو رسول کا وجود بچپن سے، ولادت سے، معاشی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ہم دینی حوالے سے نہیں بات کر رہے ہیں، معاشی طور پہ جانوروں کی پرورش، ان کا دودھ زیادہ ہونا، خوشحالی آنا، سرسبز و شادابی جسے کہتے ہیں وہ پیدا ہونا. رسول اللہ کے آنے پر جو ہے سماوان نامی آبادی جو ہے سرسبز ہو گئی تھی. خضر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ جگہ اخضر ہو جاتی تھی، ہری ہو جاتی تھی، اس لیے ان کا نام خضر پڑا. تو یہ رسول اللہ کی برکات تھی. یعنی وجود دیندار شخص، ایک دیندار شخص کا وجود کافی ہے آپ کے کاروبار میں برکت ڈالنے کے لیے. محنت کرنا بھی ایک الگ بات ہے. اب آئیے رسول کے خاندان کی طرف کہ رسول کا خاندان معاشی اعتبار سے کیسا تھا، اسٹیٹس وائز کیسا تھا. تو ہم نے بتایا آپ کو، نہ وہ امیر تھے نہ غریب تھے، مڈل کلاس آپ سمجھ لیجیے. ہاں سردار ضرور تھے. سردار کیوں تھے؟ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی داد رسی کرنا، لوگوں کی محتاجی کو دور کرنا، کوئی مشکل میں ہو تو اس کو نکالنا، کوئی پریشانی میں ہوتا، کوئی کسی کا مال کھا جاتا تو یہ آتے تھے رسول کے پاس، یہ آتے تھے جناب عبداللہ کے پاس، یہ آتے تھے عبد المطلب کے پاس، ابو طالب کے پاس، یعنی جو آپ کے آبا و اجداد تھے ان کے پاس، یا رسول اللہ کے پاس کہ بھائی اس نے میرا مال کھا لیا. عبداللہ بھائی میں کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہوں، نہ میں کوئی امیر آدمی ہوں، لیکن لوگ آتے تھے اور ان کا روب اور ہیبت ایسی ہوتی تھی کہ مال کھانے والا ابو الجہل جیسا ظالم اور امیر ترین شخص رسول اللہ کے سامنے وہ بھیگی بلی بن جایا کرتا تھا. ویسے وہ بڑا شیر بندہ تھا، لیکن رسول کسی کے پاس کسی کو لے کر آتے، بھائی تم نے اس کا مال کھایا تو وہ خاموشی سے دے دیا کرتا تھا. اتنی ہیبت. اسی طرح ابو طالب، جناب ہاشم، ہر کسی کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے، ایسی ہستی تھی، ایسا خاندان تھا کہ یہ فقیری میں سرداری کیا کرتا تھا. تو مڈل کلاس لوگ تھے. اسپیسیفکلی اگر ہم رسول اللہ کی بات کریں تو ولادت سے پہلے باپ کا انتقال، ولادت کے بعد 6 سال بعد والدہ کا انتقال، پھر حضرت ابو طالب، عبد المطلب 2 سال بعد ان کا بھی انتقال. تو 8 سال میں جناب ابو طالب. اچھا، ابو طالب کے بارے میں خود مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ فقیر تھے لیکن سردار تھے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اپنے بیٹوں کی پرورش، پھر رسول اللہ کی پرورش کتنا مشکل کام ہوگا. تو بہرحال اسپیسیفکلی رسول نے، ویسے تو مڈل کلاس فیملی تھی، اسپیسیفکلی رسول نے مشکل وقت دیکھا، کرنچ جسے کہتے ہیں، ریسیشن، پریشانی، غربت کا جو ہے وہ ماحول دیکھا ہے. لیکن اس غربت کے ماحول میں بھی رسول اللہ نے جسے کہتے ہیں سیلف میڈ قسم کی کوشش کی، حضرت ابو طالب کے ساتھ غلہ بانی کی، پھر جو ہے تجارت سیکھی، بی بی خدیجہ کے مال کی تجارت کی، پھر جو ہے ماشاءاللہ خوب کمایا اور پھر اس کو اسی طرح لوگوں میں تقسیم بھی کیا. تو ابو طالب نے آپ کو اپنے ذمے لیا اور ذمے لینے کے بعد آپ کی کفالت شروع کی، تربیت شروع کی، غلہ بانی سکھائی، تجارت سکھائی. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی شان میں جو آیت اتاری کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 6، کہ کیا ہم نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی. یعنی گویا ابو طالب کی پناہ اللہ کی پناہ تھی. تو حضرت ابو طالب کا ساتھ، اور کتنا ساتھ تھا، ایٹ دا ایج آف 8 ایئرس آپ اندازہ لگا لیں، ٹل ہجرت تقریباً 45-50 سال، یعنی آدھی سے زیادہ زندگی، نصف صدی اللہ کے رسول نے ابو طالب کی رہنمائی میں اور ان کی سرپرستی میں گزاری. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ وہیں پہ اپنا معاش شروع کیا. بچپن میں رسول کا معاش غلہ بانی بطور شیفرڈ، گڈریا جسے کہتے ہیں، جو جانوروں کو چلاتا ہے. اب تو شاید نہیں ملیں گے، ہم نے اپنے بچپن میں تو دیکھے گڈریا، اب تو شاید نہیں ملیں گے شیفرڈ آپ کو جو جانوروں کو لے کے جاتے ہیں اور چلاتے ہیں، گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں. اچھا، پھر لڑکپن میں انہوں نے غلہ بانی کی، جوانی میں انہوں نے تجارت کی، اور آخری ایام میں مدینے میں انہوں نے مویشیوں کو پالا. یہ 3 بتدریج ان کے پیشے تھے رسول کے. لڑکپن میں غلہ بانی شیفرڈ کے طور پہ، اور جوانی میں تجارت، اور نمبر 3 مویشی پالنا، فارمنگ جسے کہہ لیں. آج کل غلہ بانی ختم ہو گئی ہے کیونکہ مویشی خود اپنا
خوراک جو ہے اپنی جگہ پہ پا لیتے ہیں۔ ان تینوں پہ انشاءاللہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ گفتگو کریں گے، رسول اللہ نے یہ تینوں پیشے کیسے اپنائے، کیسے ان کو جو ہے وہ نبھایا، اور ایک عام انسان کی طرح بشر کی حیثیت میں کس طرح ایمانداری سے کام کر کے دکھایا کہ دیکھو غلہ بانی کیسے ہوتی ہے، تجارت کیسے ہوتی ہے، مویشی کیسے پالے جاتے ہیں، اور دنیا کو ایک عام انسان کی طرح اتنے خطرناک پرآشوب فسق و فجور سے بھرے ہوئے ماحول میں حلال کمائی دیانتداری سے کیسے کمائی جا سکتی ہے۔ تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ آیت سورہ غافر کی، قرآن کا 40واں سورہ ہے، اور آیت نمبر 16، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یہ آیت ہم نے شروع میں ذرا غلط پڑھ دی تھی تو اس کی تصحیح کر لیں، یعنی اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، تو آواز آئے گی، یعنی لوگ کہیں گے للہ الواحد القہار، واحد قہار کی، یعنی جو عذاب دینے پہ، سزا دینے پہ فوقیت رکھتا ہے اور اس کا مالک ہے۔ بہرحال گفتگو ہو رہی تھی ہماری رسول اللہ کی معاشی زندگی کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے مقدماتاً آپ سے یہ کہا کہ دنیا اور دین دونوں امپورٹنٹ ہیں انسان کے لیے، اور دین دنیا کا جو بھی شعبہ ہو اس کے لیے ہمیں رسول کی طرف دیکھنا چاہیے، اور بہت ضروری ہے معاش کمانا تاکہ آپ کے دین کو بچایا جا سکے۔ حلال معاش کمانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا دل شقی القلب نہ ہو جائے، آپ شقی القلب نہ ہو جائیں۔ رسول یا کسی بھی دیندار شخص کا وجود برکات کا حامل ہوتا ہے، تو رسول اللہ کے آتے ہی خوشحالی کے آثار نمودار ہوئے، اور رسول کی باتوں پہ اگر لوگ عمل کر لیتے تو پوری دنیا میں خوشحالی ہوتی۔ جو بدحالی، فقیری، پریشانی، مصیبتیں اس وقت ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ رسول کی باتوں پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے ہم نے کہا کہ رسول کا خاندان ایک مڈل کلاس تھا، نہ غریب نہ امیر، لیکن سردار ضرور تھا۔ پریشان حال لوگوں کی احتیاج جو ہے دور کرنا اور کسی کو مصیبت سے نکالنا ان کی اولین کوشش ہوا کرتی تھی، زندگی کا ہدف ہوا کرتا تھا، اور بلا شبہ آپ کا خاندان نبوت کا جو ہے وہ ہدف تھا اور قابل تھا اللہ کے نزدیک۔ غلہ بانی یہ وہ پہلا پیشہ کہ جس کو رسول اللہ نے اپنایا، یعنی ریوڑ یا مویشیوں کو لے کے نکلنا اور چراگاہوں میں اس کو چرانا، گھاس پھوس پودے کھلا کر واپس اپنی جگہ لے آنا۔ گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے، شہروں میں ایسا نہیں ہوتا، اور اب تو ویسے بھی فارمنگ اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ کھانا یا خوراک جانوروں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اس زمانے میں تھا۔ کچھ روایت یہ کہتی ہیں کہ رسول لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اجرت پہ، کچھ روایتوں میں ہے کہ خود اپنی، یعنی حضرت ابو طالب کی، تو یہ زیادہ قرین اقراص ہے کہ اپنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بھیڑ بکریاں چرانے کے حوالے سے چھٹے امام کی بھی روایت ہے، اور خود رسول اللہ کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا کہ وہ بکریوں کو یا غلہ بانی اس نے نہ کی ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کی رعایت کر سکے۔ دیکھیں، جب بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام سے انسان کچھ سیکھتا ہے، تو لاجیکلی ایک نبی کے لیے غلہ بانی بڑا مفید پیشہ ہے، یعنی وہ بھیڑ بکریوں کو لے کے نکلتا ہے۔ بھیڑ بکریاں جو عقل و شعور نہیں رکھتی ان کو کنٹرول کرنا، پھر جو ہے نرمی سے پیش آنا۔ آپ تازیانہ لے کے، ہتھوڑا لے کے، تلوار لے کے ان کو مار نہیں سکتے کہ زخم اگر ہو گیا تو بیمار ہو گئیں، مر گئیں بھیڑ بکریاں تو نقصان۔ پھر پورے راستے ان کے ساتھ چلنا، کوئی بھیڑ بکری کوئی جانور آگے نکل جائے تو اس کو پیچھے لانا، جو پیچھے رہ جائے اس کو آگے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی جسے کہتے ہیں مماثلت ہے، ایک رہنما، ایک لیڈر
جو کہ اپنی رعایا اپنی امت کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نرمی نہیں کر سکتے، بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے، پھر لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، جو آگے نکل جائے اس کو پیچھے لانا پڑتا ہے، جو پیچھے رہ جائے اس کو پیار محبت سے آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہمیں مواقع ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ تمہیں معلوم ہے ہم نے تمہیں نبی کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم ایک دفعہ بکری چلا رہے تھے اور تمہاری بکری جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی، اور قریب تھا کہ وہ ایک درود پڑھ دیں محمد والی۔ اسپارک ہوا ہے، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ جو ادھر بیٹھے ادھر آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں۔ آگ نکلی تھی کیا؟ ہاں بس دیکھ کے رہیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی سے نکلی کہاں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، درود پڑھ دیں محمد۔ تو نبی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ایک لیڈر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ نے کہا کہ ایک دفعہ تمہاری بکری جو ہے پہاڑی پہ چڑھ گئی تھی اور قریب تھا کہ وہ چھلانگ لگا لیتی، تو تم اس کے پاس گئے، پیار محبت سے اس کے گلے میں باہیں ڈالی اور یہ کہا کہ اگر تم چھلانگ لگا دیتی تو تمہیں کتنا نقصان ہوتا۔ تم نے کوئی غصہ نہیں کیا، تم نے جو ہے اس کو مارا نہیں، تو یہ ہمیں ادا پسند آئی۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد نبوت دی گئی، نبی تو تھے وہ بائی برتھ، ہمارے نزدیک عقیدے کے مطابق بائی برتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے نبیوں کو منتخب ہی اس لیے کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی آگے چل کے اتنا ہمدرد و شفیق ہوگا، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص کہے میں رسول کو نبوت کیوں ملی تو ہم بتا سکے، اللہ بتا سکے کہ دیکھیں صادق و امین یہی تھے، کوئی اور تھا ان جیسا۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی چیلنج کرے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی، تو یہ خصائص، یہ فضائل نبوت کے اعلان سے پہلے نبی میں ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو غلہ بانی بہرحال ایک ایسا شعبہ ہے جو انسان کو سخت، جفاکش، صابر اور محنت کش بناتا ہے اور محبت بھی پیدا کرتا ہے، جن کو آپ سکھانے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہو گئی اہمیت۔ رسول اللہ جو ہے وہ غلہ بانی کیا کرتے تھے اور کبھی اکیلے ہوتے تھے، کبھی ساتھ ہوتے تھے۔ ایک واقعہ عمار یاسر کا ہمیں ملتا ہے کہ عمار یاسر نبوت کے اعلان سے پہلے عمار یاسر نے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا بھئی ہم فلاں مقام پر جا کر کل صبح فلاں وقت اپنے جانوروں کو چرائیں گے کیونکہ وہ جگہ بڑی اچھی ہے۔ تو رسول اللہ جو ہے پہنچ گئے وقت پر، معین وقت پر، معین جگہ پر، لیکن عمار یاسر نہیں آئے، کافی دیر گزر گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہو اور کوئی کہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں 8 بجے آؤں گا، دونوں ساتھ ناشتہ کریں گے، اور وہ شام جو ہے 9 بجے آتے ہیں، 10 بجے آتے ہیں، اور آپ ویسے ہی بیٹھے رہیں، تو شاید ہی کوئی ہوگا۔ مطلب لوگ تو اپنی بیگمات کے لیے، بیگمات شاید اپنے شوہروں کے لیے نہیں ٹھہرتی، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو رسول وہاں پہ کھڑے رہے اور کئی گھنٹے کے بعد جب ہمارے یاسر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اپنے جانوروں کو چرانا کیوں نہیں شروع کیا؟ کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ چرائیں گے۔ تو ان کے دل میں ان کی بڑی عزت اور وہ پیدا ہوئی۔ تو رسول اللہ پہ جو لوگ ایمان لائے تھے، دھڑا دھڑ جسے کہتے ہیں، تو وہ اس لیے رسول اللہ کی سیرت جو سلیم الفطرت تھے وہ پہچان گئے تھے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا تھا، اور اب جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا تو یقیناً صحیح ہوگا۔ بہرحال تو ہمارے یاسر بڑے خوش ہوئے اس بات سے کہ مجھے ایک ایسا ساتھی ملا جو وعدے کا پابند ہے۔ اچھا اسی حوالے سے رسول کی ذات سے ایک فرضی داستان گڑھی ہوئی ہے جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے، غیر شیعہ کتب میں ہے، کہ رسول اللہ اپنے ساتھی کے ساتھ مکے کی کسی پہاڑی پر چرا رہے تھے اپنے جانور کو، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج رات یا آج کے دن جو ہے میں فلاں مقام پر جاؤں گا، تم میری بھیڑ بکریوں کا خیال رکھ لینا۔ اور وہ کون سی محفل تھی؟ راگ و رنگ موسیقی کی محفل تھی، نعوذ باللہ۔ اور رسول وہاں پہ گئے، لیکن رسول اللہ کی یہ
جو ہے وہ خواہش اللہ نے پوری نہیں ہونے دی اور رسول اللہ کو سلا دیا، یا نعوذ باللہ جب موسیقی کی آواز ان کے کانوں پہ پڑی تو اللہ کو ناگوار گزرا، اللہ نے ان کو سلا دیا، تو اللہ نے ان کو اس طرح بچا لیا۔ تو ہمارے نزدیک نبی گناہ تو کیا، گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتا، وہ مقام عصمت پر ہوتا ہے۔ اگر اس طرح وہ سوچنا شروع کر دے اور کرنا شروع کر دے تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ پھر اپنی نبوت سے وہ گر جائے گا، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو گناہ گار ہو، چاہے ایک گناہ کا مالک کیوں نہ، کوئی گناہ کسی نبی نے نہیں کیا۔ اگر آدم علیہ السلام نے ترک ممنوعہ شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو وہ ترک اولا تھا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا وہ بھی ترک اولا کا نتیجہ تھا۔ کسی نبی نے کوئی حرام نہیں کیا، ان کا اگر جو عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی وہ ترک اولا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا میرے نبی کے لیے کوئی ایسا عمل کہ جو ترک اولا کا سبب بنے، حرام اور مکروہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو رسول اللہ نے غلہ بانی کی، اور یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ رسول اللہ کے پاس 100 مویشی تھے، 100 بھیڑ، 100 بکریاں، 100 اونٹ، یا مکس کر کے ٹوٹل ان کی جو مویشیوں کی تعداد تھی وہ 100 تھی، اور کہتے تھے کہ جب بھی 100 میں سے تعداد بڑھتی یعنی 101 تو وہ فوراً اسی دن ایک جانور ذبح کر دیا کرتے تھے، یعنی 100 سے زیادہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ اچھا آج کل لوگ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مثلاً ہم اتنا کمائیں گے، اتنی بڑے فلیٹ میں مکان میں رہیں گے، اتنے ڈریس ہوں گے، اتنا کھائیں گے، اس سے زیادہ ہم دے دیں گے، یعنی اس سے زیادہ کمائی ہوئی، اس سے زیادہ ڈریس، اس سے زیادہ کھانا تو ہم لوگوں کو دے دیں گے، اور وہ کہتے ہیں بس یہ کافی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کا پیٹ نہیں بھرتا، زیادہ سے زیادہ ڈریس ہو، جتنے زیادہ کمائی کے طریقے ہوں وہ فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے کہ ضروریات آپ کی پوری ہو جائیں۔ اب ہر شخص کی ضروریات مختلف ہوا کرتی تھیں، یعنی آپ کا جو ہے وہ خرچہ 50,000 میں چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کا خرچہ جو ہے وہ 20,000 میں چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو مجبور نہ کہیں 20,000 خرچے والا کہ بھائی تم 50 کیوں کماتے ہو، یا 50 والا لاکھ کوئی نہ کہے۔ ہر آدمی اپنی ضروریات اور اپنی شان کے حساب سے اگر کما رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یعنی ضرورت سے بڑھ کر، ضرورت تو خیر 2 روٹی کی ہے کافی ہے، لیکن اپنے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کا خاندان، آپ کی پڑھائی یا آپ کی قابلیت، آپ کا بود و باش، آپ کا ملنا جلنا ایسے لوگوں میں ہے کہ جس میں آپ مس فٹ نظر نہ آئیں، تو ٹھیک ہے آپ کما سکتے ہیں، آپ کی سواری، آپ کا لباس، آپ کا گھر اس طرح کا اگر ہو جائے اور اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑ جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ شان کے مطابق اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ انسان زندگی گزارے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر ہوں تو اس کا اظہار کرو۔ آپ کما رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہنیں، یہ نہیں کہ آپ نے کہا نہیں میں کما تو رہا ہوں لیکن بس میں سادہ زندگی گزاروں گا۔ آپ اچھی گاڑی لیں، آپ اچھے گھر میں رہیں، آپ جو ہے دعوتوں میں اچھے کھانے رکھیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں اپنی لمٹس کو کراس کرنا اور کم آمدنی ہونے کے باوجود زیادہ خرچہ کرنا جس کی وجہ سے آپ مقروض ہو جائیں، جس کی وجہ سے حرام کی طرف متوجہ یا مبتلا ہو جائیں، وہ پھر غلط ہے۔ تو رسول اللہ غلہ بانی کیا کرتے تھے، 100 ان کی وہ تھی اور ایک لمٹ تھی انہوں نے رکھ لی ہوگی کہ بھئی 100 اس سے زیادہ نہیں۔ 100 کا مطلب ہے کہ اس میں ظاہر سی بات ہے وہ اپنی ہی ضروریات تو نہیں مد نظر رکھتے ہوں گے، ایک آدمی یا 10 آدمی کے لیے 100 بھی زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مکے کے لوگوں یا آس پاس دوست احباب رشتہ داروں ہی میں سب کچھ وہ بانٹ دیا کرتے تھے، جس طرح میں ان کے لباس، ان کے بود و باش، ان کی غذا کے حوالے سے ملتا ہے کہ 3 دن تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، تو اس کا مطلب ہے جو کچھ آتا تھا وہ، اور ویسے وہ مشہور تو تھے۔ آپ آج کسی کو قرضہ دے دیں، بلکہ آپ کسی سے پوچھ لیں بھئی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا، یا پیسے اگر آپ کو چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے، دوسرے دن لوگ پہنچ جائیں گے، وہ نہیں تو کوئی اور صاحب پہنچ جائیں گے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے کسی کی مدد کر دی، مثلا کچھ پیسے دے کر، آپ دیکھیے گا وہ شخص جو ہے وہ ہر مہینے یا کچھ عرصے بعد آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوگا۔ تو آج کل ایک بڑا ایشو بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیں اور وہ شخص گویا آپ پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو باندھ لیتا ہے کہ بھئی انصاف ہے، انصاف سے مجھے اتنا ملا کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات ایسا ایشو اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیں جو مستحق ہوں۔ مستحق میں یہ ہے کہ واقعی بیمار ہو اور علاج کے لیے پیسہ نہ ہو، واقعی بھوکا ہو اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، یا پھر دیندار طبقہ جو دین کا کام کر رہا ہے۔ ایک تو دیندار طبقہ جو دیندار تو ہیں، دین کا کام نہیں کر رہا،
ایک وہ طبقہ ہے جو دیندار بھی ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، طلباء، اساتذہ، انتظامیہ، مسجد، مدرسے کے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، سب سے زیادہ استحقاق ان لوگوں کا ہے، کیونکہ ان کا سروائیول اور لوگوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کو بری الذمہ کرنا سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا محافظ سرحد فوجی ہوتے ہیں، ان کو ہر پریشانی اور مصیبت سے دور رکھا جاتا ہے۔ بھی آپ کا خرچہ ہمارے ذمہ، اسکول کی فیس ہمارے ذمہ، صحت و علاج معالجہ حکومت کی طرف سے، رہائش ہماری طرف سے، ملازمین، ہر چیز دی جاتی ہے۔ کیوں؟ ان کو فری آف ہیسلز آف لائف، زندگی کی پریشانیوں سے دور رکھنا، تاکہ وہ محافظت کر سکیں آپ کے ملک کی سرحد کی۔ تو واٹ اباؤٹ دوز، ان لوگوں کے بارے میں کہ کیا خیال ہے جو آپ کے ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ان کا سروائیول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ایک علاقے میں 10 لوگ ہیں جو دینداری کا کام کر رہے ہیں، 90 لوگ باقی کام کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ امپورٹنس پرائرٹی ان لوگوں کو دی جائے گی، 10 لوگوں کو جو دین کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ دین سے انسان کے دنیا اور آخرت کی بقا جو ہے وہ وابستہ ہے۔ بہرحال تو 100 اونٹ 100 مویشی ان کے پاس ہوتے تھے، جب بھی وہ ایکسیڈ کرتے وہ فوراً ذبح کر دیا کرتے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اگر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی ہمیں ہفتے میں اتنا پکانا ہے اور اتنے دن گوشت کھائیں گے ہم، یا اتنے لباس ہونے چاہیے، یا اتنی غذا ہونی چاہیے، یا اتنا فرنیچر اس قسم، اور اتنی مالیت کا موبائل۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں میں بہت زیادہ کریز ہو گیا ہے، مثلاً جو لیٹسٹ موبائل ہے وہ خریدنا ہے، حالانکہ آپ رہ رہے ہیں مضافات میں، آپ کے پاس موبائل جو ہے وہ 50,000 کا، آپ کے پاس موبائل جو ہے لاکھ کا، 2 لاکھ کے موبائل لوگوں کے پاس جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، حالانکہ وہ ان کی فیملی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ لاکھ کا بھی موبائل رکھیں یا 50,000 کا بھی موبائل رکھیں۔ تو بس ایک فیشن، ایک دوڑ ہے، اسٹیٹس سمبل جسے کہتے ہیں، لباس، سواری، گھر دیکھ کے انسان کہے کہ ہاں ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور دیں، اور لباس، سواری یا چیزیں آپ کے پاس دیکھ کے لوگوں کی بھویں چڑھ دیں اور پوچھیں بھئی کہاں سے آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ اس اسٹیٹس کے قابل نہیں ہیں۔ جو چیزیں آپ کے پاس نظر آ رہی ہیں آپ اس کے قابل نہیں ہیں، تو آپ نے کیوں جمع کی ہوئی ہیں؟ وہ انسان کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور لوگ بھی اس کو جسے کہتے ہیں وہ جتا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں بہرحال ان کے لیے جائز ہے چیزوں کو رکھنا اور برتنا، بشرط یہ کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ غالب رہے۔ تو یہ غلہ بانی یا بکریاں چرانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس کا ایک اپنا فائدہ ہے، ایک ٹریننگ ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ رسول یا نبی اللہ کی طرف سے ٹرینڈ ہوتا ہے، یعنی تربیت یافتہ ہوتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی انسان سے سیکھے۔ جب انسان سے نہیں سیکھنا تو وہ جانور سے کیوں سیکھے گا؟ تو نبی کو ضرورت نہیں نبی سے، لیکن اسباب یا وسائل کو استعمال کرنا ہوتا ہے، ورنہ تو نبی کو ضرورت بھی نہیں ہے کھانے کی، وہ نہ کھائے تو بھی چل جائے گا، لیکن نبی بشر کی صورت میں ہے تو اس کو وہ وسائل استعمال کرنے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ جو آیت ہے سورہ کہف کی، وہ اسی لیے ہے کہ وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ دیکھو وہ بکریاں چراتے ہیں، دیکھو وہ بازار میں خریداری کرتے ہیں، دیکھو وہ اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں، دیکھو وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ سوتے ہیں، تو تم بھی ان کی اتباع کرو۔ ان جیسے اگر نہیں بن سکتے تو ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، 90%، 80%، 50%۔ تو یہ غلہ بانی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب آئیے دوسرے پیشے کی طرف، تجارت۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تجارت کی جسے کہتے ہیں کہ اگر ہم گفتگو کریں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو بیسیکلی اگر آپ کہیں رسول اللہ کے خاندان کا خاندانی پیشہ یا ترہ امتیاز کریکٹرسٹک فیچر، یعنی دینداری، لوگوں کی مدد سے ہٹ کر، تو وہ تجارت تھا بیسیکلی۔ سورہ قریش آپ نے پڑھی ہوگی، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، جس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ قریش جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے سردیوں میں اور گرمیوں میں۔ سردیوں میں وہ جاتے تھے یمن، دسمبر جنوری کا مہینہ یمن، کیونکہ وہ گرم ترین علاقہ تھا، تو وہاں جو ہے وہ سردیاں اتنی نہیں تھیں، جیسے کوئی کینیڈا سے پاکستان آ جاتا ہے جون جولائی میں، سوری جون جولائی میں نہیں، دسمبر جنوری میں، تو اس کے لیے یہاں کی سردی کینیڈا کی گرمی ہوگی۔ اور گرمیوں میں یہ لوگ چلے جاتے تھے شام، یعنی کوئی عرب علاقے کا
شخص جو ہے وہ ایسی جگہ چلے جائے جہاں پر بہت زیادہ گرمی نہ ہو. جیسے کینیڈا ہے، وہاں جون جولائی میں آپ چلے جائیں تو وہ وہاں کی 26 ڈگری ہوتی ہے گرمی، جو آپ کا اے سی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے آپ رکھتے ہیں اپنے گھروں میں. تو گرمیوں میں وہ جاتے تھے شام، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردیوں میں جاتے تھے وہ یمن، کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا. تو جنوری اور دسمبر بہت اچھا موسم ہوا کرتا تھا. تو عربوں میں، مکے والوں میں صاحب ایلاف، سفر کرنے والے 4 لوگ تھے. نمبر 1 بنی ہاشم کے سردار جناب ہاشم، جو گئے تھے شام، اور شام کے بادشاہ سے ایک ایگریمنٹ کر کے آئے تھے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تجارت ہوا کرے گی. اور پھر جو ہے وہ تجارت ہوئی، بلکہ بہت مشہور واقعہ ہے. ان کا نام ہاشم پڑا ہی اسی لیے تھا. ہاشم کا مطلب ہوتا ہے، ہاشم نکلا حشم سے، ٹکڑے کرنے والا. تو یہ گئے تھے وہاں پر شام. قحط جب تھا مکے میں تو گندم لے کر آئے، اس کی روٹیاں پکائیں اور اس کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور پھر اس کو سالن میں ڈبویا، اور سالن میں ڈبو کے لوگوں کو کھلایا، مکے والوں کو. سرید کہتے ہیں عربی میں، سے آتا ہے. شاید آپ کی نانی دادی جانتی ہوں گی، نہاری یا دال میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے لوگ ابھی بھی پرانے زمانے کے لوگ کھاتے ہیں. تو سرید، ہاشم ٹکڑے کرنا، ہاشم ٹکڑے کرنے والا. تو جناب ہاشم نے ایگریمنٹ کیا تھا کس سے؟ شام کے حکمران سے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا جسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو حکمران سالوں میں جا کے کوئی ایگریمنٹ کر پاتے ہیں مضبوط پائیدار قسم کا، جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہو. نمبر 2 عبد الشمس، رسول اللہ کے اجداد میں سے یہ گئے تھے حبشہ. انہوں نے حبشہ کے بادشاہ سے ایگریمنٹ کیا تھا، وہاں کا راستہ کھولا اور وہاں آنا جانا لوگوں نے شروع کیا. اس کے بعد مطلب، رسول اللہ کے اجداد میں سے جنہوں نے یمن سے ایگریمنٹ کیا، یمن کے بادشاہ سے. چوتھے تھے مناف، جنہوں نے ایران کے بادشاہ کسریٰ سے ایگریمنٹ کیا. تو یہ 4 افراد تھے جنہوں نے ایگریمنٹ کیے تھے شام، حبشہ، یمن اور ایران کے بادشاہ کسریٰ سے. جناب ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور مناف. تو اب آپ دیکھ لیجئے، یہ چاروں رسول کے خاندان کے لوگ تھے، ان میں کوئی بھی باہر کا آدمی نہیں تھا، یعنی بنی ہاشم سے متعلق لوگ. تو بیسیکلی دے ور دا ٹریڈرز بائی برتھ. ان کی گٹی میں، جسے کہتے ہیں نا، خون میں کچھ لوگوں کی کاروبار ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی خون میں جو ملازمت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی خون میں جو ہے وہ بس پڑھائی ہوتی ہے، ریسرچ تحقیق ہوتی ہے. تو یہ رسول کی گھٹی میں جسے کہتے ہیں نا، ان کے لیے تجارت کرنا کوئی مشکل ہی نہیں تھا. اچھا، جب بچے تھے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جایا کرتے تھے، وہ ان کو ٹپس دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ تجارت کیسے کرتے ہیں، اپرینٹسشپ، ہاؤس جاب یا جو بھی کہہ لیں آپ. تو آپ کو یاد ہوگا پہلا جو سفر تھا شام کی طرف، بحیرہ جو راہب ملا تھا، جس نے رسول کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا تھا اور ابو طالب کو بلا کر کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ بچہ نبی بننے جا رہا ہے. اور پھر ٹیسٹ کے خاطر رسول اللہ سے الگ سے جا کے کہا بھی تھا کہ میں تم سے کچھ سوال پوچھ رہا ہوں، لات و عزیٰ کی قسم کھا کر بتلاؤ ان سوالات کے جوابات. تو رسول نے کہا میں لات و عزیٰ کی قسم تو کبھی نہیں کھا سکتا، کہ یہ نفرت آمیز شخصیات یا بت تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. تو اس کا یقین اور ہو گیا. پھر اس نے رسول اللہ کے شانے پر مہر نبوت دیکھی تھی. تو یہ پہلا سفر تھا جو انکمپلیٹ تھا، ادھورا رہ گیا تھا، لیکن بہرحال وہ ٹپس ابو طالب ان کو دے دیا کرتے تھے. اور ابو طالب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اپنے ساتھ سلایا کرتے تھے، بلکہ ان کے بستر چینج کیا کرتے تھے. جب سب سو جایا کرتے تھے تو رسول اللہ کو اٹھایا کرتے تھے خاموشی سے، اور علی کو رسول کی جگہ پہ سلایا کرتے تھے، اور رسول کو علی کی جگہ پہ سلایا کرتے تھے خاموشی سے. اور جب بھی کھانا لگتا، جیسے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں کچھ فیوریٹ بچے ہوتے ہیں، امی کہتی ہیں بیٹا بھی ٹھہر جاؤ، بھائی آ جائے پھر شروع کرنا. بہنیں اکثر جو ہے وہ اس پہ احتجاج بھی کرتی ہیں، بھائی کا آپ کو بڑا خیال ہوتا ہے، تو لڑکیوں کا عموماً خیال رکھے. تو رسول کا بڑا اسپیشل خیال. کھانا اس وقت تک نہیں شروع ہوتا تھا، ابو طالب نہیں کرتے تھے جب تک رسول نہیں آ جاتے تھے. بلکہ اگر رسول آتے ہوئے کہیں بازار میں نظر آئے، ہمیں کوئی بچہ نظر آئے، تو ہم کہتے ہیں بیٹا اس کو لے جاؤ، میں ذرا بات کر رہا ہوں. رسول آتے تھے تو وہ کہتے تھے ہٹ جاؤ. عبد المطلب کہا کرتے تھے ہٹ جاؤ، اور ان کو اپنے پاس اپنی نشست کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. اور ابو طالب کا بھی جو ہے وہ یہی تھا جس کے لیے ان کو وصیت کی تھی حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے.
تو ابو طالب نے نہ صرف یہ کہ ان کو پرورش پرووائڈ کی، تربیت دی، بلکہ ان کو ٹپس بھی دی تجارت اور غلہ بانی کے حوالے سے۔ اچھا، صداقت اور امانت تو یہ مشہور تھے، ان کا خاندان مشہور تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہجرت کی رات جو لوگ قتل کرنے آئے تھے ان لوگوں نے امانتیں رکھوائی ہوئی تھیں رسول کے بعد، اور وہی قتل بھی کرنے آئے تھے۔ تو امانت اور صداقت کے چرچے ہو گئے تھے جب یہ جاتے تھے تو اس زمانے میں ہی پھیل گئے تھے قصے۔ تو حضرت خدیجہ کو جب پتہ چلا اب ان کی جو میراث تھی اپنے بابا کے حوالے سے اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، اور اتنی زیادہ تھی کہتے ہیں ان کا جو تجارتی مال تھا وہ ایک ترازو میں رکھیں، اور تمام مکے والوں کا تجارتی مال ایک ترازو میں رکھیں، تو ان کا مال جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا یا برابر کا ہوتا تھا۔ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ انسان جو ہے اگر وہ ڈھیری سونے چاندی کی لگا دی جائے بی بی خدیجہ کی، تو وہ ڈھیری جو ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ میرا مال لے کر جائیں، اور ان کو یہ ڈر بھی تھا اگر قبول نہیں کی انہوں نے آفر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک امانت دار آنیسٹ آدمی کی تلاش میں تھی، اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں چوری چکاری بہت عام تھی، کرپشن بہت عام تھی۔ تو رسول کو باقاعدہ انہوں نے دگنی آفر کی، اور لوگوں کو وہ 1 اونٹ دیا کرتی تھی جب وہ واپس آتے تھے سفر سے، 1 اونٹ بطور سیلری کہہ لیجیے۔ تو رسول اللہ کو کہا کہ میں آپ کو 2 اونٹ دوں گی، دگنا دوں گی۔ تو رسول اللہ راضی ہو گئے۔ ابو طالب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے خود رسول سے کہا کہ تم کہو تو میں بات کروں خدیجہ سے، ان کا مال جاتا ہے تم لے کر مال جاؤ، کیونکہ رسول بہرحال ماشاءاللہ سیکھ چکے تھے، ساری ٹپس ساری ٹریننگ ان کو ہو چکی تھی۔ اور کچھ روایت میں کہ حضرت جناب خدیجہ نے خود اپروچ کیا کسی کے تھرو، چچا کے تھرو، ورقہ بن نوفل کے تھرو، کہ وہ ابو طالب سے آ کے بات کرے۔ اچھا، جب یہ لے کے گئے تو 2 قسم کے واقعات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ایک تو معجزات اور ایک معاملات۔ دیکھیں، معجزات تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ نبی تھے، تو جو دوسرے قافلے والے تھے، تاجر تھے، وہ تو مجبور تھے، وہ کیسے ان معجزات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثلاً وہ گزر رہے ہیں تو درخت جھک جا رہا ہے، جس درخت پہ ٹیک لگا کے بیٹھ رہے ہیں وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے وہی بات ہوگی معاشی خوشحالی، رسول، امام، اللہ کے منتخب نمائندے آپ کو دین تو دیں گے، آخرت تو دیں گے، دنیا بھی دیتے ہیں، لیکن ہم بس مانتے نہیں ان کی بات۔ اچھا، سواری پہ بیٹھتے تو وہ سواری تیز چلنے لگتی، پورا قافلہ تیز چلنے لگتا، لوگ 2 دن میں سفر کرتے، یہ 1 دن میں پہنچ جاتے۔ پھر ان کے اوپر 2 فرشتے سایہ فگن رہتے ہیں، جن کو تو خود جناب خدیجہ نے دیکھا تھا جب وہ آئے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ آئے تھے اور جناب خدیجہ سے بات کی تو جناب خدیجہ نے کہا کہ وہ میسرہ کہاں گیا میرا غلام؟ انہوں نے کہا وہ پیچھے آ رہا ہے، کہ آپ ان کے ساتھ آئیں۔ تو پڑھنے والا اور دیکھنے والا تو سمجھتا ہے یہ تھوڑی سی توہین ہو گئی کہ ایک رسول آئے ہیں پھر آپ کہیں آپ دوبارہ آئیں، مطلب جیسے باس ہو اپنے ملازم کو کہہ رہا آئیں آپ دوبارہ آئیں۔ تو رسول گئے، وہ دوبارہ آئے۔ کہتے ہیں خدیجہ دیکھنا چاہتی تھی اس منظر کو دوبارہ، کہ جب وہ آ رہے تھے تو فرشتے ان پہ سایہ فکن تھے، پروں سے اپنا سایہ کیے ہوئے تھے، وہ اس منظر کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کو اور یقین ہو گیا۔ پھر میسرہ نے آ کے تمام ڈیٹیل، تمام معجزات جو ہیں وہ بتائے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے نبوت کی معجزات سے ہٹ کر، جو ہمارے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ قابل تقلید، قابل اتباع ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی آنیسٹی، ایمانداری۔ آج کل کے دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے کہ جو آنیسٹلی اپنے موبائل، اپنی گاڑی، اپنے مکان یا اپنی کسی بھی چیز، لباس کا فالٹ بتائیں۔ اور پھر ہمارے یہاں پھل والا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اچھے پھل، سیب، ناشپاتی یا جو بھی ہے وہ آگے رکھے گا، اور جو خراب ہوں گے وہ پیچھے رکھے گا، اور جب ڈالے گا تو بڑی تیزی سے ڈالے گا۔ آپ کہیں ایک منٹ میں خود دیکھ لوں ذرا، کیونکہ وہ اپنی تیزی دکھا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو رکھے گا اس کو آپ تھوڑا سا گھما لیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ نظر آ جائے گی۔ تو وہ بہرحال ایک مغز ماری، ایک ٹینشن ایک ہوتا ہے کاروباری معاملات میں۔ چھڑکنے کو پانی منع کیا گیا ہے، اب آپ پڑھیں گے معاملات میں یا خرید و فروخت کے معاملات میں توضیح میں، کہ جس سے وہ پھول جائے وہ سبزی، وہ پھل، اور فریش لگے۔ بہرحال تو رسول اللہ بتا دیا کرتے تھے کہ بھائی اس میں یہ فالٹ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو میں یا لڑائی جھگڑا وہ نہیں کیا کرتے تھے، جو کوئی بات ہوتی تھی وہ مسکرا کے قبول کر لیا کرتے تھے۔ کوئی سختی کا مظاہرہ کرتا تھا تو رسول اللہ
جسے کہتے ہیں نرمی سے جواب دیا کرتے تھے. یعنی ایک شخص تھا جو رسول اللہ کو اس نے کچھ کھجوریں دی تھی شاید 4 کلو. تو رسول نے کہا میں تمہیں بعد میں دے دوں گا. تو کچھ دن گزر گئے, وہ آیا کہ لگا رسول وہ 4 کلو میں نے کھجوریں دی تھی. تو رسول نے کہا ابھی تو نہیں ہے, میں دے دوں گا بعد میں. اب بتائیں اتنا بڑا شخص ہیڈ آف دا اسٹیٹ, مدینہ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ دے, یعنی نبی تو تھے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی دے. اس سے ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے 4 کلو کھجوریں میں نے دی تھی, وہ ذرا دے دیں مجھے. آپ سے کوئی پوچھ لے, مجھ سے کوئی پوچھ لے, بڑی محفل میں آپ کو پیسے دیے تھے 10,000 وہ دے دیں. اور رسول کہہ رہے ہیں ابھی تو نہیں ہے, جب ہوں گے تو دے دوں گا. بڑی معصومیت سے, بہت ہلکے اور نرم انداز سے. تو کچھ دنوں کے بعد پھر اس نے کہا وہ 4 کلو کھجوریں میری. رسول نے کہا ابھی تو نہیں ہے, ہوں گے تو دے دوں گا. پھر تیسری مرتبہ جب کہا تو رسول نے اصحاب سے کہا کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے. تو ایک نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو کتنا چاہیے آپ کو قرضہ؟ یعنی 4 کلو مانگ رہا, میں دے دوں. تو رسول نے کہا مجھے 8 کلو کھجور چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ 8 کلو کھجوریں لایا, رسول اللہ نے دے دی. اس نے کہا میرا قرضہ تو 4 کلو کا تھا. کہہ لیں کوئی بات نہیں, 4 کلو میری طرف سے. دیکھیں ان الحسنات یذہبن السیئات, قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ برائیوں کو اچھائیوں سے, ہمارا کیا ہے کہ تم ایک سناؤ گے تو میں 2 سناؤں گا. اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں گا. خاندانوں میں بھی یہ ہوتا ہے, دوست احباب اور کاروبار میں بھی ہوتا ہے. کوئی برائی کا جواب اچھائی سے نہیں دیتا ہے. تو رسول نے کہا کوئی بات نہیں, یہ 4 میری طرف سے. یعنی اس کو زیادہ جسے کہتے ہیں کہ دینا کہ جو آپ کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہے. تو رسول اللہ بتا دیا کرتے تھے اس میں یہ فالٹ ہے. اور وہ لوگ گھور گھور کے دیکھا کرتے ہیں بھائی تم کون ہو, کوئی نئے آئے ہو, تم کیا مسئلہ ہے, تم تو الٹا بتا رہے ہو. اور ان کے جو قافلے والے تھے وہ پریشان رسول سے, بھیا اس طرح اگر آپ بتائیں گے تو کون قبول کرے گا. اچھا کچھ لوگ تو صرف رسول کو دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے, یہ کون ہے, نعوذ باللہ من ذالک, بے وقوف تاجر کی جو اپنی مال کی خرابیاں بتا رہا ہے. تو دیکھنے آتے تھے یہ کون سا اچھمبا ہے ان کے نزدیک. تو اچھا ایک دفعہ رسول اللہ کہیں جا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھی کو ذرا یہ مال کی حفاظت کرنا, میں آتا ہوں ابھی. تو یہ اونٹ ہیں اور یہ اتنے کے اونٹ ہیں, ایک اونٹ اس میں لنگڑا ہے, اس کی قیمت آدھی لینا. اب یہ رسول چلے گئے, اب واپس آئے تو سارے اونٹ غائب, بک گئے سارے. انہوں نے کہا پیسے کہنے, پیسے اتنے. کہہ لیں گے وہ جو لنگڑا اونٹ تھا اس نے کہا کہ او رسول میں محمد میں بتانا بھول گیا, وہ میں نے ایسے ہی دے دیا اس کو. اب رسول دیوانہ وار بھاگے اس شخص کو ڈھونڈتے ہوئے اور اس تک پہنچے اور اس کو کہا کہ بھئی معافی چاہتا ہوں, آپ کے پاس ایک لنگڑا اونٹ آ گیا, اس کے یہ پیسے. تو رسول نے آدھے پیسے واپس کیے اور وہ حیران و پریشان. اب اس نے جا کے تمام قبیلے والوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں, عرب سے کوئی قافلہ آیا ہے, اس نے الٹا پیسے لینے کے واپس کر دی, یہ کہہ کے بھی اس میں لنگڑا اونٹ ہے. تو رسول کی جسے کہتے ہیں دھوم مچ جایا کرتی تھی, لوگوں کے مال بکتے ہی نہیں تھے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی, کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے میرا مال صحیح ہے. یہ شخص بتا دیتا ہے کہ اس مال میں یہ گڑبڑ ہے, یہ مسئلہ. تو کہتے ہیں کہ جس طرح راہب بحیرہ نے پہچان لیا تھا ابو طالب کے جب یہ ساتھ تھے, تو شام میں ایک راہب تھا نستورہ, نون سین طا واو رے الف, نستورہ, اس نے بھی دیکھ کے پہچان لیا تھا کہ تم نبی ہو. اچھا وہ کہیں سے گزرا تو اس نے پھر ان کی سچائی کے چرچے سنے, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص رسول سے کہہ رہا تھا کہ تم لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ, یعنی بت کی قسم کھاؤ تو ہم مان لیں گے تمہاری بات سچ ہے. تو رسول نے کہا میں لات و عزیٰ کی قسم تو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. تو اس شخص نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم ہی وہ ہو کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں مرقوم ہے, اور تم ہی نبی بنو گے, کیونکہ وہ دیانتدار بھی تھے اور لات و عزیٰ کی قسم بھی نہیں کھاتے تھے. تو معجزات اپنی جگہ, آپ کو کوئی معجزات کا حامل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ جب تک ان معجزات کے حامل نہیں ہوں گے کامیاب نہیں ہوں گے, رسول کے امتی نہیں کہلائیں گے. آپ کو کہا جا رہا ہے دیانتداری کرنے کا, جو رسول اللہ نے انجام دی. آج کوئی ایک دکاندار آپ کو نہیں ملے گا, اور تھوڑا سا بھی ایماندار تاجر یا دکاندار مل جائے تو آپ اس کی دکان نہیں بھولتے. کبھی یہ آنیسٹ ہے, یہ جو ہے ہمیں بتلا دیتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کس مال میں خرابی ہے اور کتنے کا ہونا چاہیے. امام زمانہ کا جو ہم پڑھتے ہیں واقعہ تالے والے کا, اللہم صلی علی تو اس امانتداری کو دیکھ کے بی بی خدیجہ بہت امپریس ہوئی. وہ تو تلاش میں تھی کوئی ایسا شخص ملے, حالانکہ لوگوں کی طرف سے, بادشاہوں کی طرف سے پیشکش تھی, خواستگاری تھی, لیکن آپ نے جو ہے رسول اللہ کو قبول کیا. جب اس میں بھی یہ تھا رسول اللہ کی طرف سے 20 اونٹنیاں دی گئی تھیں, یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ بالکل قلاش مفلس نہیں تھے. تو 20 اونٹنیاں دینے کا مطلب ایک ریزنیبل اماؤنٹ ان کے پاس تھی. وہ ٹھیک ہے مڈل کلاس کے تھے, لیکن قصبے معاش کر کے خود کمایا کرتے تھے. یہاں پہ ایک بہت اہم سوال,
جو ہمیں اپنے آپ سے اپنے آس پاس موجود لوگوں سے کرنا چاہیے کہ آج کل تمام لوگوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ، یا تو آپ پڑھیں لکھیں، کاروبار کریں، ہنر سیکھیں، جاب کریں، دکان کھولیں اور پیسہ کمائیں، یا پھر کسی ایسے شخص سے شادی ہو جائے، کسی ایسی لڑکی سے جو متمول گھرانے کی ہو، کینیڈین امیگرنٹ ہو، گرین پاسپورٹ ہو، تو پھر کیا کہنے، پھر آپ کی خواہش سب سے پہلے کیا ہوتی ہے کہ ہم اس ملک منتقل ہو جائیں، ہمیں امیگریشن مل جائے. مطلب بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کچھ ہوتی بھی نہیں لڑکی یا لڑکا، دونوں صورتوں میں ایسا ممکن ہے، لیکن گرین کارڈ ہوتا ہے، نیشنلٹی ہوتی ہے، لوگ جو ہے فوراً وہ ہو جاتے ہیں، ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں. رسول کے پاس بعض اوقات خیال آتا ہے کہ رسول کے پاس بہترین اپارچونیٹی تھی، جناب خدیجہ کو لے کے شام شفٹ ہو جاتے، وہاں گھر بار بناتے، وہاں کی نیشنلٹی لیتے، گرین کارڈ لیتے اور پھر وہیں رہتے. کیا ضرورت تھی مکے کے جاہل معاشرے کو منہ لگانے کی؟ ملکۃ العرب سے شادی ہوئی تھی اور وائنڈ اپ کرتے اپنا کام جو کر رہے تھے. لیکن دیکھیں انہوں نے اپنی بیوی کی ساری دولت کو خرچ کر دیا. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کی نظریں لڑکی کے مال پر ہوتی ہے اور وہ انجوائے کرتا ہے، رسول نے انجوائے نہیں کیا، اس کو خرچ کر دیا. اب یہ بھی دیکھیے بی بی خدیجہ حالانکہ مالی اعتبار سے رسول ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، اور بی بی خدیجہ کے پاس سب کچھ تھا. حالانکہ وہ چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی بھئی یہ سب چیزیں چھوڑ دو، یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، ہمارا پاس جو مال ہے کاروبار ہے وہ بھی ٹھپ ہو جائے گا. آپ اس عورت کی عظمت دیکھیے کہ اس معظمہ نے اپنی دولت، سونا چاندی، مویشی، غلام، کنیز، مکے میں ورقہ بن نوفل اپنے چچا کو کہا کہ یہ جا کے رکھ دیجئے اور میری طرف سے اعلان کر دیجئے. کیا اعلان کر دیجئے؟ کہ آج سے میرا مال، میرے مویشی، میرے کنیز، میرے غلام سب اور میں سب محمد کے، وہ جیسا چاہیں تصرف کریں. دیکھیے بی بی خدیجہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب وہ صرف یہ کہتی تھی میرا مال، میرے مویشی، سونا چاندی، میرے غلام، میری کنیز، دیٹس اٹ، سب محمد کے، وہ جیسے چاہیں تصرف کریں. لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا مال، سونا چاندی، مویشی، غلام، کنیز اور میں. یعنی میری حیثیت کنیز کسی، میری حیثیت غلام کسی، میری حیثیت سونا چاندی، ایسیٹس کسی، جیسے چاہیں تصرف کریں، میں کچھ نہیں کہوں گی. تو یہ ہے کنیزی میں دینا اپنے آپ کو، یہ ہے غلامی میں دینا رسول اللہ کی. کہ اتنی بڑی ملکہ، اتنی بڑی متمول گھرانے کی خاتون وہ کہہ رہی ہے کہ میرا سب کچھ آپ کا، اور لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہے، اکیلے میں تنہائی میں نہیں کہہ رہی کہ آپ جیسے چاہیں یوز کریں، میری طرف سے کوئی آپ کو وہ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ممانعت لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ گواہ رہے، پورا مکہ گواہ رہے. یعنی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ، یہ جناب خدیجہ کی وہ سونے چاندی کی ڈھیری لگائی گئی مسجد نبوی کے یا مکے میں، جو ہے وہ جگہ بھی ہے جہاں پر یہاں پہ تجارت کا مال آیا کرتا تھا، تو کہتے ہیں کہ سونا چاندی کی ڈھیری جو تھی جناب خدیجہ کے مال کی، وہ اتنی تھی کہ ایک شخص جو یہاں کھڑا ہوتا تھا وہ دوسرے شخص کو نہیں دیکھ سکتا تھا جو دوسری طرف. یعنی 6 فٹ سے اونچی ڈھیری سونا چاندی کی، کتنا کلو، کتنا زیادہ مال ہوا کرتا تھا. تو بی بی خدیجہ کا اتنا بلائنڈ ٹرسٹ اور رسول اللہ کا اس پیسے کو پازیٹیو یوز. وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کسی کا اسٹیٹس کے کہ ہم لوگوں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں بتلا دیتے ہیں واقعی ہم اندھے ہیں. تو ایسے جلے کٹے اسٹیٹس بھی پڑھنے کو ملتے ہیں اور دلچسپ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات حال دل بھی ہوتا ہے، خاندانی معاملات بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن کسی نے کیا خوب لکھا اسٹیٹس پہ کہ ہم لکھتے کسی اور کے لیے ہیں، پڑھتا کوئی اور ہے، سمجھتا کوئی اور ہے. تو یہ بھی آج کل ایک انڈر دا ٹیبل جنگ چل رہی ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا چلو ٹھیک ہے، ویسے نہ دو، نہ گروپ پہ ڈالو، اسٹیٹس پہ ڈال دو، وہ خود سمجھ جائیں گے سمجھنے والا. پتہ چلا کہ کوئی اور آدمی جو ہے وہ کچھ اور. اتنے کنفیوژنز، اس پہ تو پورا لیکچر انشاءاللہ کبھی ہوا تو ہم دیکھیں واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اور کس طرح کے لوگ کس قسم کا اسٹیٹس ڈال رہے ہیں، تو وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کتنا نقصان لوگوں کو بہرحال پہنچ رہا ہوتا ہے. تو بی بی نے دے دیا. اور پھر واقعات ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے کہ کس طرح رسول اللہ نے اس دولت کو لٹایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایثار کو، اس قربانی کو قرآن میں اس کا ذکر کیا. سورہ ضحیٰ آیت نمبر 8 میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے جب تمہیں مفلس پایا، تنگ دست پایا، تو تمہیں امیر کر دیا. تو مدد کی اور احتیاج برآوری کی اور تم کو صاحب ثروت بنایا تھا بی بی خدیجہ نے. ذمے کس نے لیا؟ اللہ نے.
سرپرستی صاحبان کس نے دی تھی؟ ابو طالب نے. اللہ نے کہا یہ میرا صاحبان ہے.